آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی خبروں، تجزیوں، تبصروں اور اندرونی کہانیوں پر مشتمل شو عرفان ہاشمی اور ابراہیم راجہ کے ساتھ دو ٹوک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ راجہ صاحب، تین آج خبریں بڑی میجر قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور ایک یہ پریشر ہے یا پھر حکومت سے غلطی ہوئی اور اب اس کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ جو ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں جو میجرز لیے گئے، راجہ صاحب وہ ایک خاص لفظ ہوتا ہے کہ اپنی اس غلطی کو چھپانے کے لیے، اور جو ڈیمیج کنٹرول ہے وہ حکومت کر رہی ہے۔ اب یہ ڈیمیج کنٹرول ہوا نہیں ہوا، اس ڈیمیج کنٹرول کے اندر عمران خان کی 85% آنکھ ایک ضائع ہو گئی ہے، اور اب حکومت کے ترجمانوں کی طرف سے بھی یہ بات نجی محافل میں بتائی جا رہی ہیں راجہ صاحب، اور کچھ صحافیوں نے برملا اس کا ذکر بھی کیا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ راجہ صاحب، حکومت نے ایک کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک بورڈ بنا دیا۔ اب یہ بورڈ کیا کرے گا، ڈاکٹرز کون سے شامل ہیں، اس کی تفصیل اپنے سننے والوں کے سامنے ہم رکھیں گے آج کے اس نشست کے اندر۔ اور ایسا پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کہاں کہاں پر دھرنا دیا گیا، اور جو اس وقت گراؤنڈ کے اوپر جو سچویشن ہے مختلف شہروں کی، وہ بھی اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آصف علی زرداری صاحب نے بہت سخت باتیں کی ہیں عمران خان کی اس جیل کو لے کر، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو مدینے کی ریاست بنانی تھی، وہ ریاست تو نہیں آپ نے بنا سکے، لیکن آپ جیل میں بیٹھ کر روزے رکھیں، نماز پڑھیں اور اللہ کو یاد کریں، یہ ان کے الفاظ تھے۔ راجہ صاحب، آصف علی زرداری صاحب نے 14 سال جیل میں گزارے بقول ان کے، اور یہ جیل کاٹنا یعنی جیل جو ہے آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اب وہ کیا قوم کو کیا پڑھا رہے ہیں اور کیا سکھا رہے ہیں، اس کا بھی ایک حال احوال آج کی اس نشست میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن راجہ صاحب، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی آنکھ کی یہ جو ایک تسلسل ہے خبروں کا، اس کو انہوں نے کاؤنٹر کیا ایک نئے بیان کے ذریعے۔ وہ بیان کیا تھا کہ ہم عمران خان کا ایک علاج کروا رہے ہیں، اور یہ علاج آج کا نہیں بلکہ کئی مہینے سے ان کا علاج ہو رہا ہے۔ عطا طارق صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا علاج جاری ہے، اور اس علاج میں مزید ان کا معائنہ کیا جائے گا، ایک تسلسل ہے، طبی ماہرین امراض چشم ان کا مزید علاج کریں گے، اور ان کو یہ جو بے بنیاد خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اس کے جواب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کسی ہسپتال بھی منتقل کر سکتے ہیں، اور اسے سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ پھر ایک اور شو میں انہوں نے جا کر بات کی کہ میں ابھی کنفرم نہیں کر سکتا لیکن عمران خان کو کہاں لے جایا جائے گا، لیکن جہاں آنکھوں کے بہترین طبی ماہرین موجود ہوں گے انہیں جلدی وہاں پر بھیج دیا جائے گا۔ ڈاکٹر فضل چودھری صاحب آئے اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ سیاست کر رہے ہیں۔ راجہ صاحب، جو لوگ اپنی سیٹیں نہیں جیت سکے اور جنہیں پاکستان میں ججز کو نکلوانا پڑا، وہ آج بات کر رہے ہیں کہ عمران خان سیاست کر رہے ہیں، عمران خان کی پارٹی جو سیاست کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت نے عمران خان کو جیل سے ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ طارق فضل چودھری کے مطابق عمران خان کی صحت کے پیش نظر ان کو ہسپتال منتقل کیا جائے گا۔ حکومت انسانی ہمدردی اور قانونی تقاضوں کو مقدم رکھتی ہے، ہر قیدی کو قانون کے مطابق سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، جیسے حساس معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ میڈیکل بورڈ ایک تشکیل دیا گیا ہے، اس میں ڈاکٹر ندیم قریشی ہیں، ہیڈ آف ریٹینا الشفا آئی ہسپتال، جبکہ ڈاکٹر امجد بھی ریٹینا ڈپارٹمنٹ میں آئی اسپیشلسٹ ہیں راولپنڈی الشفا آئی ہسپتال میں، اور ان دونوں ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ عمران خان کا معائنہ کرے گا، جس کے بعد عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سیکیورٹی الرٹ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور پھر بیچ میں خبر یہ بھی آئی کہ بہنیں مان نہیں رہی کہ عمران خان کو ان کا جو ایکسیس ہے وہ خاندان سے روکا جائے، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ملنے دیا جائے، ہمارے ذاتی معالجین جا کر ملیں اور ہم عمران خان سے بات کر سکیں۔ راجہ صاحب، اتنی ریاست کیا اتنی بھی بے رحم ہو سکتی ہے؟ ججز بھی کیا اتنے بے رحم ہو سکتے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب جو ہیں، وہ سننے میں آ رہا ہے کہ چولستان کہیں جا کر وہ کسی عدالت کا افتتاح کر رہے ہیں، کوئی انہوں نے تختی تختی جو ہے اس کا نقاب شائع کی ہے وہاں پر جا کر۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی صحت پہ سیاست تو راجہ صاحب ہو رہی ہے، لیکن یہ حکومت کیوں ایکسیس نہیں دے رہی، کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ ان کو خوف یہ ہے کہ پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، اور 4 ماہ کے اندر کیا کچھ ہوا، اڈالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کیوں تبدیل کیا گیا؟
دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو جو آپ نے کہا کہ یہ حکومت کوئی اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کر رہی ہے، تو یہ حکومت اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش نہیں کر رہی، بلکہ اپنی غلطی پر ڈھٹائی کے ساتھ قائم بھی ہے. اور یہ غلطی یا غفلت نہیں تھی، یہ ایک پلاننگ کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا ہے. یعنی عمران خان صاحب کی بینائی کو جو متاثر کیا گیا ہے، یہ ایک پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اس کے لیے غفلت کے کوتاہی کے الفاظ بھی مناسب نہیں ہیں. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے مختلف جو ڈاکٹرز ہیں ان کی اوپینینز پڑھی ہیں اس معاملے پر، کافی میں نے ریسرچ بھی کی ہے، اور وہ ریسرچ یہ کہتی ہے، اور ان ڈاکٹرز کی جو اوپینین ہے اس کے مطابق یہ جب بیماری ہوتی ہے تو اس کے پیچھے چونکہ ایک سنگین بیماری ہے جس سے ایک بلڈ کلوٹ بن جاتا ہے، اور اس بلڈ کلوٹ کی وجہ سے خدا نخواستہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. تو دو چیزیں انویسٹیگیٹ کرنے والی ہیں. صرف یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کی بینائی متاثر ہو رہی تھی، عمران خان صاحب اس کی شکایت کر رہے تھے، تو عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ کیوں نہیں کروایا گیا، اور کیا پلان صرف یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی بینائی متاثر ہو جائے؟ نہیں، اس کے اندر انویسٹیگیٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اکتوبر 2025 تک عمران خان صاحب کی آئی سائٹ اور ان کا جو ویژن تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد براہ راست اتنی جلدی آپ کی آنکھوں کی بینائی جو ہے یہ 85% تک ختم نہیں ہو سکتی unless until آپ کو کسی اور سنگین بیماری لاحق نہ کروا دی جائے یا کوئی اور ایسا کام نہ کیا جائے. آپ نے یہ بڑا خاص لفظ کہا ہے کہ کوئی اور بیماری جو ہے وہ لاحق ہو بھی سکتی ہے، کچھ ایسا دیا گیا ہے؟ ممکنہ طور پر یہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ ایسا دیا گیا ہو. یہ ممکن ہے کہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اگر وہاں پہ بات لیتے ہیں، شاور لیتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ میرا تجزیہ ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے. نہیں، وہ یہ خاندان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو خطرہ یہ ہے کہ ہم نے خاندان، علیمہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی گھر سے کھانا نہیں بھیجا، نہ کوئی چیز کی، کیونکہ ہمیں شک تھا کہ یہ کہیں گے جی کھانا تو گھر سے آیا تھا، عمران خان کو انہوں نے کچھ کر دیا. راجہ صاحب یہ خبریں ہم پہلے بھی سنتے رہے ہیں. بشرا بی بی کو وہ جو ہارپک آپ کو یاد ہوگا جن سے ان کا بیٹا جو ہے وہ خراب ہو گیا اور پھر تکلیف ان کو رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے حوالے سے بھی. یار ہمیں جو سب سے بڑی اور خطرناک چیز لگتی ہے کہ عمران خان کے اوپر ایک دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، گولیاں چلانے والوں نے چلائی ہیں. ایک بندہ اس وقت 2 مرتبہ، اور اس ساری صورتحال میں عمران خان کی جان کو خطرہ. اور پھر ایک راجہ صاحب اس میں ایک چیز اور نوٹ بھی کرنے والی ہے کہ یہاں پر جب کوئی کہتا ہے نا کہ احتساب کرو اور چھوڑنا نہیں ہے، اور احتساب ہوگا اور جیل میں رہیں گے، تو پھر سارے انڈیکیٹرز تو اس طرف ہی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے ایک پلاننگ کا حصہ ہے. جی، یہ بظاہر یہ ایک پلاننگ کا حصہ لگتا ہے، اور اس بات کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے آنکھ کی جو بینائی متاثر ہوئی ہے، اس کے پیچھے جو بیماری ہے یہ عمران خان صاحب کو کیسے لگی ہے، یہ مرض جو ہے یہ کیسے آیا ہے. اب اس کے اندر جو یہ حکومت ہے بہت ڈٹائی کے ساتھ یہ پینل نہیں بنانا چاہتی ایسا کہ جس کے اندر آزاد، یعنی وہ ڈاکٹرز جو کہ اپنی آزادانہ رائے دیں، جو کہ ایسے اداروں سے تعلق رکھتے ہوں، یعنی ایسے ہاسپٹل سے تعلق رکھتے ہوں جو کہ اپنی آزادانہ ماہرانہ ایکسپرٹ اوپینین اس کے اوپر دیں اور عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کو یہ خوف ہے کہ اگر کوئی آزاد ڈاکٹرز کا پینل بنایا گیا جو کہ ویسے ہی رپورٹ دیں، یعنی حقیقت پر مبنی، جیسے کہ عمران خان صاحب کی جتنی بینائی متاثر ہوئی ہے اس کے مطابق اگر انہوں نے رپورٹ دے دی اور یہ بھی بتا دیا کہ عمران خان صاحب کی بینائی متاثر ہونے کے پیچھے اصل بیماری کیا ہے، تو پھر اس حکومت کے لیے یہ خیر امبیرس تو نہیں ہوتے، ڈھیٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے جو جرائد ہیں، پوری دنیا کے جو میگزین ہیں، پوری دنیا کے جو اخبارات ہیں، ان میں عمران خان صاحب کی بیماری کا ذکر ہے، اور بہت آپ کہہ لیں کہ کنسرن شو کیا گیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جو انٹرنیشنل جو سیلیبریٹیز ہیں، خاص طور پر کھیل کے حوالے سے، انہوں نے بڑا کنسرن ظاہر کیا ہے. جو انڈین کرکٹر ہیں ان کے متعلق میں نے دیکھا ہے. جی، باہر نے کیا ہے، پاکستان والوں نے نہیں کیا. آج تھوڑی سی شرم دلوائی ہے، سوری ٹو سے ٹو آل دا کرکٹرز، بٹ آئی تھنک کہ جن لوگوں نے
عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا تھا. رائے صاحب جن کو ڈھونڈ کے لے کر آئے, آپ خود کرکٹ کھیلتے رہے ہیں, جن لوگوں کو عمران خان نے پاکستان میں ورلڈ کپ سیدھا کھلا دیا انضمام, آپ کو کہیں پہ کوئی پاکستانی نہیں بولے, پوری دنیا بول رہی ہے, پاکستان سے آواز نہیں اٹھی. جی درست آپ کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جب یہ پوری دنیا کی سیلیبریٹیز نے آواز اٹھائی تو اس کے بعد پھر ہم نے وسیم اکرم اور وقار یونس وغیرہ کے ٹویٹس دیکھے, اور یہ بھی اس وقت ہم نے دیکھے کہ جب پوری دنیا کی سیلیبریٹیز عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کر چکے تھے اور یہ مطالبہ کر چکے تھے کہ عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے. اچھا, اب اس کے اندر حالانکہ اگر ایک آزاد پینل بھی بنایا جائے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں اگر ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو تب بھی جو پاکستان کے اندر سپریشن کے حالات ہیں, جو اس فارم 47 کی جعلی حکومت نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے, تو وہ بھی کوئی آزادانہ رپورٹ نہیں دے سکیں گے, مکمل طور پر آزادانہ رپورٹ نہیں دے سکیں گے. یعنی وہ رپورٹ بھی ایک کنٹرولڈ رپورٹ ہی ہوگی, یا شاید آپ کہہ لیں کہ تھوڑی سی کم کنٹرولڈ ہوگی. تو لیکن یہ حکومت اتنی خوفزدہ ہے کہ یہ نہیں چاہتی کہ کسی بھی طرح سے یعنی کوئی نیم آزاد قسم کا پینل بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اس بیماری کے متعلق جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ کرے. پھر یہ کہ آپ نے جو پینل بنایا ہے یہ بنایا ہے صرف عمران خان صاحب کی بینائی کے چیک اپ کے لیے یا عمران خان صاحب کی بینائی کے ٹریٹمنٹ کے لیے, لیکن اصل مسئلہ تو کہیں اور ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس پینل کے اندر صرف یہ لوگ یا یہ 2 ڈاکٹر شامل نہیں ہونے چاہیے, وہ ڈاکٹر بھی شامل ہونے چاہیے جو اس بیماری کو پرکھیں, اس بیماری کی جانچ کریں, اس بیماری کا سراغ لگائیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی بینائی متاثر ہوئی ہے. تو اس کے لیے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ کیوں اس بورڈ کے اندر شامل نہیں کیے گئے. پھر اس کے اندر بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ حکومت بڑی ڈھٹائی کے ساتھ شرائط بھی عائد کر رہی ہے. یعنی عمران خان صاحب کی ٹریٹمنٹ جو کہ بہت جلد ہونی چاہیے. آج بھی ڈاکٹر فیصل سلطان نے ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا ان کی ٹویٹر پر انہوں نے جاری کی ہے, جو شوکت خانم ہاسپٹل کے CEO ہیں اور اس سے پہلے معاون خصوصی بھی رہے عمران خان صاحب کے دور میں, معاون خصوصی برائے صحت. تو آج بھی انہوں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کی ہے اور اس میں بھی ان کے ساتھ ایک اور ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے, اور اس میں بھی انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے انہوں نے کہا کہ یہ جو بیماری ہے یعنی ریٹینا اسپیشلسٹ تو چیک کریں گے, لیکن انہوں نے کہا اس کے اندر ٹائم بہت اہم ہے, وقت بہت اہم ہے, کیونکہ اس کے اندر ذرا سے بھی تاخیر آپ کریں گے تو یہ بینائی مکمل طور پر چلی جائے گی اور یہ پھر ریورس نہیں ہو پائے گی. یہ ٹائم اتنا اہم ہے. لیکن یہ حکومت جان بوجھ کے خوفزدگی کے عالم میں یہ حکومت جو ہے یہ عمران خان صاحب کو نہ تو ہاسپٹل میں فوری طور پر شفٹ کر کے ان کا ٹریٹمنٹ کروا رہی ہے اور نہ ہی ایک آزاد پینل جو ہے یہ بننے دے رہی ہے کہ کوئی آزاد پینل. اچھا, اس کے اوپر ہاشمی صاحب اسلام آباد میں بڑی مسٹیریس قسم کی اطلاعات بھی گردش کر رہی ہیں کہ جو متعلقہ حلقے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ٹھیک ہے اب چونکہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہو گیا ہے اور اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام بھی ہے, اس وقت پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کو دہشت گردی کا سامنا بھی ہے, بلوچستان میں بڑی سنگین صورتحال ہے, اسلام آباد میں یعنی وفاقی دارالحکومت کے اندر اتنا بڑا خود کو حملہ ہو گیا, تو عمران خان صاحب کو ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے یہ کروا لی جائے. لیکن یہ جو آپ کی شریف خاندان کی حکومت ہے انہوں نے اس کے اوپر بڑا یعنی اپنا کنسرن ظاہر کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ان کا کنسرن ہے کہ کہیں پہلے مرحلے میں عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ اور دوسرے مرحلے میں چونکہ پاکستان کے حالات اس جعلی حکومت سے نہیں سنبھل رہے تو ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب کو ان حالات سے تنگ آ کے رہا کر دیا جائے. اور پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو آپ خبر دے رہے ہیں, میں اس کو ذرا ایلیبوریٹ کر دوں سننے والوں کے لیے, آپ یہ رائے صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو خطرہ لگ گیا کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو باہر نکالے گی, ہم ذرا چیک کر لیں کہ واقعی عمران خان کی آنکھوں کو مسئلہ بھی ہے نہیں, پھر ہم دیکھیں گے یہ نہ ہو کہ نہیں مسئلہ تو اس جعلی حکومت کو پتہ ہے کہ مسئلہ ہے, یہ تو 100% پتہ ہے, لیکن وہ نہیں چاہ رہے کہ عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ ہو. ان کا یہ خیال ہے, خاص طور پر مریم نواز اور شریف خاندان کا, ان کا یہ خیال ہے کہ کئی متعلقہ حلقے 3 وجوہات کی بنا پر, یعنی ایک تو یہ کہ سیاسی عدم استحکام, دہشت گردی اور جو بیانیہ
कंट्रोल करने के लिए इमरान खान साहब को जेल में डाला गया था। तो ये तीनों चीजें जो है ये इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी बयानियां भी आउट ऑफ कंट्रोल है, दहशतगर्दी भी आउट ऑफ कंट्रोल है और सियासी अदम इस्तेकाम भी आउट ऑफ कंट्रोल है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये ताकतवर हल्के या एस्टैब्लिशमेंट जो है उन्होंने ये तज्जिया किया हो और ये असेस किया हो कि ठीक है इमरान खान साहब की बीमारी भी है और इमरान खान साहब को जेल के अंदर रख के हमने जो मकसद अचीव करना था वो मकसद भी अचीव नहीं हो रहा, हमने दहशतगर्दी से भी निपटना है, सियासी अदम इस्तेहकाम से भी निपटना है, जो एक नैरेटिव बना हुआ है बहुत सख्त किस्म का उससे भी निपटना है, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है। तो इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट जो है ये हो जाए और उसके बाद इमरान खान साहब के साथ या उनके नुमाइंदों के साथ बातचीत करके कोई बीच की राह निकाल के इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर किसी मकाम पर यानी बनी गाला या जमान पार्क या किसी जगह पे उनको रिहा करके मुंतकिल कर दिया जाए और बीच के अंदर कुछ टीओआर बना लिए जाएं, यानी कुछ यकीन दहानियां खान साहब से हासिल कर ली जाएं, कुछ यकीन दहानियां खान साहब को दे दी जाएं कि ठीक है हमारी ये लिमिटेशंस होंगी, आपकी ये लिमिटेशंस होंगी। तो इस तरह का कोई दरमियानी राह ना निकल आए, ये इस हुकूमत को खौफ है। तो इस वक्त ये हुकूमत जो है, हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि ये हुकूमत जो है अब ये एस्टैब्लिशमेंट को बावर कराने की कोशिश कर रही है कि अगर इमरान खान का पहले मरहले में ट्रीटमेंट और दूसरे मरहले में अगर इमरान खान साहब को छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा, यानी ये अपनी सर्वाइवल के लिए। इसलिए तो जो एस्टैब्लिशमेंट के करीबी साफी हैं उनको जो कि बैक वक्त इस हुकूमत के भी करीब है और मरियम नवाज की तारीफें करते हैं, खुशामदे करते हैं, मिसाल के तौर पर मुनीफ फारूक। तो मुनीफ फारूक साहब कहते हैं कि अपने तजिए में एस्टैब्लिशमेंट को भी डरा रहे हैं और इस हुकूमत को भी डरा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी मैं बताता हूं कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया तो ये हुकूमत कैसे गिरेगी। इमरान खान साहब को रिहा कर दिया, वो बाहर गए तो 8-10 बड़े जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट हैं वो उनके इंटरव्यूज करेंगे। इमरान खान साहब हर रोज यूट्यूब पर वीलॉग करेंगे, लाखों लोग जो है उनके वीलॉग देखेंगे, नैरेटिव बनेगा, ये हुकूमत जो है कोलैप्स हो जाएगी। तो इस वक्त ये जो पूरा निज़ाम है यानी जो शरीफ खानदान के लिए काम करता है वो एस्टैब्लिशमेंट को मुख्तलिफ तरीकों से आप ये कह लें ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है या उनको डराने की कोशिश कर रहा है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये आपके लिए बन जाएगा। तो इसके अंदर जो इस्लामाबाद के अंदर इतलात गर्दिश कर रही हैं और जो कुछ मुतलका हलकों के लोगों से हमारी बात हुई है वो कम से कम इमरान खान साहब के ट्रीटमेंट के ऊपर जो है उनकी जानिब से फिलहाल इतने अरसे के बाद ट्रीटमेंट के हवाले से कोई ज्यादा रुकावट नहीं है। लेकिन जहां से रुकावट ज्यादा आई है वो आई है इस जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत की तरफ से और ये बिल्कुल अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार नहीं है। इनकी ख्वाहिश है, हाशमी साहब ये मैं आपको तज्जिए की बुनियाद पे बता रहा हूं और ये पाकिस्तान के अंदर हर वो साफी जिसने नून लीग को कवर किया है या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कवर किया है कि ये शरीफ खानदान को ऊंट जितना सियासी तौर पर कीना परवर कहा जाता है और इनकी ख्वाहिश है, इनका मुतालबा भी होगा मुतल्लिका हलकों से कि इमरान खान साहब से जान उसी सूरत में छूट सकती है कि खुदा ना खास्ता उनको हो जाए कुछ हो जाए, क्योंकि इनको पता है कि एक ऐसी सूरत हाल में जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सारे जज, ऑलमोस्ट सारे जज, लोअर कोर्ट्स, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर जिनके जेर निगरानी ये इलेक्शन हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट, जस्टिस फायज ईसा, इलेक्शन कमीशन, सिकंदर सुल्तान राजा, ये सब मिलके नून लीग को इलेक्शन नहीं जितवा सके और नून लीग इतनी बदतरीन धांधली के बावजूद 17 नशिस्तें हासिल कर सकी। मियां नवाज शरीफ अपनी दोनों नशिस्तें हार गए, लाहौर में इनका सफाया हो गया नून लीग का। तो आप बताएं कि नून लीग फिर ये सोचने पर मजबूर है कि हमारी सर्वाइवल इसी में है कि इमरान खान साहब जेल में ही उनको कुछ हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन इमरान खान साहब की रिहाई होगी या जिस दिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो 17 नशिस्तें अगर इन्होंने इन हालात में हासिल किए हैं तो फिर तो ये मनफी 17 नशिस्तें भी हासिल नहीं कर सकते। तो ये असल में इस वक्त ये कर रहे हैं और इसके लिए बार बार कुछ लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि जी इनकी कोताही है, गफलत, ना कोताही है ना गफलत है, ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया। अब खून के लोथड़ों के बाइस आंख शदीद मुतासिर हो चुकी है। इमरान खान की जमानत पर रिहाई के लिए दरख्वास्त राय साहब एक दायर हो गई है। इसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया खालिद यूसुफ एंड बैरिस्टर सलमान सफदर की तरफ से कि इमरान खान की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम दायर कर चुके हैं। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तल
کرنے کا کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواست بھی دائر کی گئی۔ درخواست میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اپنی دائیں آنکھ کی ایک سنگین بیماری میں مبتلا ہیں۔ آنکھ کی بیماری کی تشخیص پیمز کے ڈاکٹر محمد عارف نے کی۔ ڈاکٹر نے قرار دیا کہ درخواست گزار کی دائیں آنکھ خون کے لوتھڑے کے باعث شدید متاثر ہوئی۔ ضمانت پر رہائی کی درخواست میں کہا گیا کہ بیماری کے نتیجے میں عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی میں صرف 15% بینائی رہ گئی ہے۔ اس بیماری کا علاج جیل کے اندر ممکن نہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی عمر 73 سال ہے۔ عمران خان کو ضمانت پر رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکیں، اور یہ بات انہوں نے آج کہی سلمان صفدر نے۔ رائے صاحب، اس میں ایک اور جو پاکستان تحریک انصاف نے جو بات کہی ہے، اور وہ یہ کہ خاندان اور ذاتی معالجین کو اعتماد میں لیے بغیر عمران خان کی اسپتال منتقلی جو ہے قبول نہیں ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ایک موقف اس حوالے سے آ گیا ہے۔ ایک چیز میں اس میں اور ایڈ کر دوں، اور کیونکہ قاسم اور سلیمان کی بھی بات ہوئی ہے، اب وہ 30 منٹ تک یہ بات ہوئی ہے عمران خان کی، اور اسے حکومت نے اور پھر علیمہ خان نے کنفرم کیا۔ حکومت کی طرف سے خبر آئی اور علیمہ خان نے اوبویسلی فیملی ذرائع وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ بات واقعی آج ہوئی ہے۔ اور لیکن میرے لیے رائے صاحب، یہ جو حکومت اس وقت ڈری ڈری سہمی اور جو آپ نے پوری ایک کہانی سنائی ہمیں، کے پی کے مکمل بند ہو گیا ہے، رابطے منقطع ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے رائے صاحب، اس کی ایک مکمل تفصیل اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کر دیں۔ اور تفصیلات کے مطابق ایک تو رائے صاحب جو حکومت اب اس کے اوپر کیا لائحہ بناتی ہے وہ خیر ہمیں کچھ گھنٹوں میں پتہ لگ جائے گا، لیکن تحریک انصاف نے 10 مقامات پر دھرنا اس وقت دیا ہوا ہے۔ کراچی میں 10 مقامات کے اوپر احتجاج جماعت اسلامی بھی کری ہے، وہاں بھی ان کے ساتھ کافی زیادہ آج کنفرنٹیشن پولیس کے ساتھ دیکھنے کو ملی۔ پارلیمنٹ میں دھرنا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کئی گھنٹے سے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، سننے میں آیا کہ وہ ڈائبیٹک بھی ہیں۔ رائے صاحب، کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ پارلیمان میں پارلیمنٹیرینز کو آپ نے اندر بند کر کے باہر تالے لگا دی ہو، لیکن یہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ پھر ثوابی موٹر وے بند ہے۔ اس کے علاوہ جو کے پی کے ہاؤس میں جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کو بھی بند کر دیا گیا اور ان کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا۔ شاہد خٹک صاحب، مینہ خان افریدی اس وقت ثوابی پہنچ چکے ہیں جہاں پر لوگ ہیں، اور انہوں نے ایک اعلان یہ کیا ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف ایک آفیشیل کال دینے جا رہی ہے۔ بہت بڑا بیان ہے، زندگی یا موت، آزادی یا موت اس کنٹینر پہ لکھا ہوا ہے جسے سہیل افریدی اب لے کر اسلام آباد آئیں گے، اور اس تفصیلات کے مطابق یہ دھرنا اب صرف دھرنا نہیں رہے گا، پشاور میں ہمارا کنٹینر بھی تیار کھڑا ہے، اور وہ کنٹینر ہم نے صرف ٹاکیاں مارنے کے لیے نہیں بلکہ اس مجمع میں لاکھوں لوگوں کی تعداد عوام آپ کو ہم جمع کر کے دکھائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیلی کال دینے کا اعلان۔ اور جی ٹی روڈ بھی بند ہوگی رائے صاحب۔ آج جو بڑی ڈیولپمنٹس کراچی کے اندر ہوئی ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھکر پل کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا، اس کے علاوہ اٹک پل کو بھی بند کر دیا گیا ہے، بلوچستان کی کوئٹہ شاہراہ کو بند کر دیا گیا ہے، آزاد کشمیر اور پاکستان کو جو سڑک ملاتی ہے رائے صاحب اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ لبرٹی چوک لاہور میں احتجاج ہوا، پی ٹی آئی کارکنوں نے چشمہ کے مقام پر پنجاب کو خیبر پختونخوا سے ملانے والے پل کو بھی بند کر دیا ہے۔ رائے صاحب، یہ مختلف مقامات پہ یہ رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں، میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کوئکلی کمنٹ کریں۔ اور پھر آصف علی زرداری صاحب کا معاملہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جیل کاٹی، میں نے کہا تھا کہ 2 سال بعد جیل پوچھتی ہے، آج لیڈر ایسے ہیں 1.5 سال نہیں ہوا اور جیل میں اور چلانا شروع کر دیا۔ جمہوریت میں کہیں نہیں لکھا کہ ہتھیار اٹھا لیں، جنگ میں آپ کا نقصان ہے کیونکہ آپ کا بھانجا بھتیجا مرے گا، قربانی نہیں دے سکتے، ان کے پاس ہمت نہیں، یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں۔ میں نے بھی 14 سال جیل کاٹی، تکلیفیں کاٹی، لیکن ہمت نہیں آ رہی۔ کیڑی جیل کٹی ہے؟ نواز شریف صاحب لندن میں نواز شریف ڈاکٹر عدنان کے ساتھ سیریں کرتے رہے، اور 5 سال انہوں نے ہمیں بھی لندن کے اسپتالوں میں چکر لگوائیں رائے صاحب۔ اگر حسن حسین نے لگوائیں تو پاکستان میں لندن میں صحافیوں نے بھی ان کے ساتھ چکر لگائے۔ زرداری صاحب کے تو جیلیں 5 سٹار ہوٹل سے کم نہیں تھی۔ آج زرداری صاحب نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو 2/3 میں پاکستان کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں پاکستان کو ٹھیک کر کے جاؤں گا، اور میں ابھی نہیں جا رہا، میں پاکستان کو ٹھیک کر کے جاؤں گا۔ کہاں جانے کی باتیں ہو رہی ہیں رائے صاحب؟ دیکھیں، 3 خبریں جو ہیں وہ کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو بہت اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ان کے بیٹوں کے ساتھ بات ہوئی ہے، جو کہ اس سچویشن میں اب مجبوراً کرانی پڑی، جو کہ ایک انٹرنیشنل لیول پر بھی پریشر آ رہا تھا، لیکن عمران خان صاحب کے الفاظ کیا کوٹ ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آنکھ کا میرا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کے آپ اعصاب دیکھیں کہ بیٹوں سے بات کر رہے ہیں
اور ان کو پتہ ہے کہ میں اگر بیٹوں کو پورے حقائق بتاؤں گا تو میرے بیٹے اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس کو انٹرویوز دے سکیں گے. انٹرویوز میں میری جو میجرز ہیں یا جو مجھ پر مظالم ڈھائے گئے ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کے اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جی اچھا آپ اگر اجازت دیں، مجھے اجازت دیں، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، اور کل بھی میں چاہ رہا تھا کہ اپنے ویورز کو بھی ہم انگیج کریں. راز صاحب اسی وقت اگر میں اور آپ اور ہمارے ویورز جو ہیں اپنی ایک آنکھ بند کر کے اسکرین کو دیکھیں اور جب ہم مخاطب ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنی تکلیف میں ایک دم آ جائیں گے. عمران خان کی تو 85% نظر نہیں ہے، تو انہوں نے جو آپ نے کہا نا کہ اعصاب بڑے مضبوط ہیں. دیکھیں اگر میں یہ میری جو آئی سائٹ ہے -3 -4 ہے، میں نے ابھی سے اینک کو اتار دیا رائے صاحب، مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا صحیح طرح سے، تو مجھے نا ایک بے چینی ہو رہی ہے آنکھوں میں، اور جو ان کی بیماری ہے وہ تو اس سے زیادہ کہیں زیادہ ہے. اگر آپ ایک آنکھ بند کر دیں اور ایک آنکھ سے آپ کو دیکھنا پڑ جائے، رائے صاحب کتنی تکلیف میں عمران خان ہوں گے اس وقت؟ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سارے ذرا اپنی آنکھیں بند کر کے دیکھیں کہ ایک لمحے کے لیے اندھیرا چھا جائے تو کیا بنتا ہے. جی آپ درست کہہ رہے ہیں. تو اس صورتحال میں بھی عمران خان صاحب کے جو اعصاب ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں. ایک نمبر 2 یہ کہ اس وقت یہ جو احتجاج پی ٹی آئی نے شروع کیا ہے اس کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن آصف علی زرداری نے جو کہا کہ میں نے بڑی جیلیں کاٹی ہیں اور بڑی بہادری کے ساتھ جیل کاٹنی پڑتی ہے. میں آج ہی دیکھ رہا تھا، ہم صحافیوں کو تو پہلے سے بھی معلوم ہے، آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کلپ وائرل ہوا ہوا ایک ٹی وی چینل سے جہاں پہ ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری جب جیل میں تھے تو میں ان سے ملنے گیا. جی نام نہیں لیا، اور انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہے ضیاء شاہد صاحب کا. تو گیا میں جب، تو وہ تو ہاسپٹل کے ساتھ جو ہے وہ ایک کوٹھی کے اندر وہاں پہ موجود تھے، اور آصف علی زرداری کی خدمت پہ کون مامور تھا اب ظاہر ہے کہ ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ بھی نام لیا گیا کہ کسی کو ان کی خدمت پہ، کسی خاتون کو، کسی خاص خاتون کو ان کی خدمت میں مامور کیا گیا تھا. تو اب آپ جی بک کیا گیا ایک مہینے کے جی تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آصف علی زرداری نے کس قسم کی جیل کاٹی ہے. اسی طرح جو میاں نواز شریف نے یا مریم نواز نے جیل کاٹی ہے اس کے متعلق بھی سب کو معلوم ہے. اور یہ 1.5 سال نہیں ہے، 2.5 سال سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں. جہاں تک آپ نے کہا احتجاج اب تو بڑا مؤثر ہو رہا ہے. اب جو احتجاج ہے یہ زبردست پی ٹی آئی نے احتجاج کیا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، خاص طور پر جو آئی ایس ایف کے ان کے کارکن ہیں انہوں نے کمال کر کے دکھایا ہے. لیکن اس پلیٹ فارم پر ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ احتجاج ان کو بہت پہلے شروع کرنا چاہیے تھا. سہیل آفریدی صاحب کے پاس بہت ٹائم تھا، وہ چلے دیر آئے درست آئے، لیکن اتنی دیر شاید اگر اس سے پہلے یہ احتجاج کیا جاتا تو عمران خان صاحب کی بینائی کے متعلق یہ جو اب انکشافات ہوئے ہیں تکلیف دہ، یہ شاید تھوڑا پہلے پتہ چل جاتا اور شاید عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑا پہلے ہو جاتا. لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پی ٹی آئی کو بلیم کیا جائے، کیونکہ وہ تو پہلی ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، وہ تو پہلی مظالم کا شکار ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا شفیع جان کی ایک کلپ جو وائرل ہوا ہے کس طرح سے اسلام آباد پولیس ان کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہی ہے. تو جب آپ کے پی کے اسپوکس پرسن کے ساتھ ایسا کریں گے، کے پی کی حکومت کے ساتھ، تو اس سے پھر جی آپ دیکھ لیں کہ نفرتوں کے بیچ میں چاہوں گا، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں چاہوں گا اس پہ کوئکلی ہم کمنٹ کر دیں، آخری منٹ ہے رائے صاحب. ایک تو علی مین گنڈا پور کا سر آنا اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. میں رائے صاحب اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو پریشر یہیں سے بلٹ اپ کرنا چاہیے اور رہائی کی بات کرنی چاہیے، نہ کہ ہسپتال، کیونکہ یہ تو بنیادی چیز تھی عمران خان کو ملنی چاہیے. اگر رہائی ہو گئی تو آپ پشاور لے جائیں، پوری دنیا سے ڈاکٹر آ جائیں گے عمران خان کے لیے. تو یہ معاملہ نہیں ہے، رہائی پہ زور دینا چاہیے رائے صاحب. اور دوسرا انہوں نے ایک اور جملہ کہا کہ ہمارا پریشر اتنا تگڑا نہیں کہ ہم کچھ حاصل کر سکیں. علی مین گنڈا پور کہہ رہے ہیں ان کا آنا، ایک پیغام دینا، 1 پوائنٹ ایجنڈا، آپ کو لگتا ہے کہ ایک دم سے نمودار جو خود سے ہوئے ہیں ایسا نہیں بلکہ نمودار ان کو کروایا گیا؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا تو یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی ٹریٹمنٹ کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی. عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ ایک کسی بھی قیدی کی طرح کسی بھی قیدی کا بنیادی حق ہے، جو کہ عمران خان صاحب کو تو پہلی جعلی کیسز میں 921 دن سے انہوں نے جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے.
وہ تو پہلے ہی جعلی کیسز ہیں. تو یہ کوئی ٹریٹمنٹ کروانا یہ کوئی پی ٹی آئی کی کوئی بہت بڑی کوئی اچیومنٹ نہیں ہوگی. اس وقت تو ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ ٹریٹمنٹ تو ظاہر ہے کہ پہلی ترجیح بن گئی ہے, تو اس کے بعد ایکچوئل جو ترجیح ہے وہ ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کروائی جائے. اور چونکہ اس وقت ایک پریشر کا ماحول ہے, ایک دباؤ کا ماحول ہے, تو اس کو استعمال کرنا چاہیے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے. اور کہیں پہ معاملات ہاشمی صاحب اسی پلیٹ فارم پر جب دور دور تک اس قسم کی خبر نہیں تھی تو اس وقت ہم نے یہ بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح کا ایک پلان اسیس کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ بیمار ہیں تو دیکھا جائے کہ اگر عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے تو کیا گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے. تو اب جو نون لیگ کے قریبی صحافی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں. اب وہ دیکھیں کہ ایک جو مریم نواز کے بہت قریبی جن کو وہ کہتی ہیں, بڑی عجیب و غریب بات ہے, کہتی ہیں کہ یہ میرے مینٹور ہیں, وہ تو انہوں نے تو اس طرح کے بھی الفاظ لکھے ہیں کہ جی ادارے ہمیشہ کی طرح حسب معمول بھاگ کھڑے ہوئے, یعنی عمران خان صاحب کو کوئی رہا کرنے والے ہیں. تو ان کی جو تکلیف ہے, ان کے جو ٹویٹس آ رہے ہیں اس طرح کے نون لیگ کے قریبی صحافیوں, اس سے لگتا یہ ہے کہ اب یہ زیادہ معاملہ جو ہے یہ اس جعلی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان چلا گیا. پہلے تو یہ ظاہر ہے کہ طاقتور حلقوں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان تھا, لیکن اب یہ زیادہ اس جعلی حکومت کو اپنی سروائیول کے لیے جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ نہ تو عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ ہو اور نہ ہی عمران خان صاحب کی رہائی ہو. بہت شکریہ صاحب. ورجی نشست تھی ہماری آج کی, اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.